لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے چینل عزوبین پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کا موضوع تلبیہ ہے، جسے مکہ میں اللہ کے حضور بلند کرنے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں رہتی ہے۔ آخر یہ پکار پہلی دفعہ کب بلند ہوئی؟ تلبیہ حضرت ابراہیم کی پکار کا جواب ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: حاضر ہوں میں تیری خدمت میں، اے اللہ، حاضر ہوں تیری خدمت میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں میں تیری خدمت میں، بے شک تمام تعریف اور ساری نعمت تیرے ہی لیے ہے اور بادشاہت بھی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ میں 4 جگہ وقف کرنا یعنی ٹھہرنا، سانس توڑنا مستحب ہے۔ تلبیہ دراصل اس ندائے ابراہیمی کا جواب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معصوم بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کے بعد بے حکم خداوندی پکار لگائی تھی: اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، اپنے رب کے گھر کی طرف آؤ۔ تو جس شخص نے بھی اس پکار کے جواب میں عالم ارواح میں جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا، اسے اتنی ہی مرتبہ حج و عمرہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ حضرت ابو طفیل سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے تلبیہ کی اصل کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کا اعلان کرنے کا حکم ہوا تو پہاڑوں نے اپنی چوٹیاں جھکا لی اور شہر اور آبادیاں ان کے لیے بلند کر دی گئیں۔ پھر آپ نے لوگوں میں حج کا اعلان کیا تو ہر چیز نے لبیک اللہم لبیک کہہ کر جواب دیا۔ تفسیر قرطبی۔ نیز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قیامت تک وہی لوگ حج کریں گے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب تلبیہ پڑھ دیا ہوگا۔ تلبیہ حج کا شعار ہے، تلبیہ حج کا خاص ذکر ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر یہ ہدایت کی کہ آپ اپنے صحابہ کو بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے کا حکم دیں، کیونکہ تلبیہ حج کا خاص شعار ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حج میں کون سا عمل سب سے زیادہ افضل اور پسندیدہ ہے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الحج والسج، یعنی بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا اور قربانی میں خون بہانا۔ کہا جاتا ہے کہ تلبیہ پڑھنے والے کے ساتھ زمین اور آسمان کے درمیان موجود دیگر مخلوقات کی شرکت بھی ہوتی ہے۔ اور تلبیہ کے ذکر میں ایک امتیازی بات یہ ہے کہ جب حج یا عمرہ کرنے والا احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے چلتا ہے تو اس کے دائیں بائیں تمام نباتات اور جمادات تا حد زمین اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بھی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں جتنے بھی پتھر یا درخت یا مٹی کے ذرات ہیں وہ سب اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب پورا ماحول ہی تلبیہ کا ہو تو پھر اس کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور اس تصور کے ساتھ تلبیہ پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تلبیہ سے گناہ معاف۔ تلبیہ کی کثرت گناہوں کی معافی کا سبب بھی ہے۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اللہ کے راستہ میں جہاد یا حج کے لیے کلمہ طیبہ یا تلبیہ پڑھتے ہوئے چلے تو سورج غروب ہونے تک اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے باہر آ جاتا ہے۔ تلبیہ رب سے محبت کا مظہر ہے۔ جب بندہ یہ سوچ کر لبیک کہتا ہے کہ اس کے رب کریم نے اسے بلایا ہے تو واقعتاً انسان کے دل میں چھپی ہوئی عشق خداوندی کی چنگاری شعلہ جوالہ بن جاتی ہے
اور جس طرح ایک چھوٹا بچہ ماں کے آواز دینے پر بےقراری کے عالم میں اس کی جانب لپکتا ہے، اسی طرح حج و عمرہ کا مسافر دیوانہ وار لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہوئے چل پڑتا ہے۔ اس کیفیت کا صحیح اندازہ صرف حاجی صاحبان ہی لگا سکتے ہیں، اور تلبیہ پڑھنے کی کیفیت کو الفاظ کے قالب میں ڈھالنا مشکل ہے۔ خدا کرے سچے عشق حقیقی کا کوئی قطرہ ہم سب کو بھی نصیب ہو جائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔